مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر معصوم علی عبد الحسین، شہربانو بنت قاسم علی، حبیب مانکیہ، رقیہ مانکیہ، شیریں بائی مانکیہ اور ہمارے رمضان صابر صاحب کے جمیع، ان کی بیگم صاحبہ کے جمیع مرحومین مرحومات اور آپ ہم سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والنظر والتجمع والمجلس والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین الائمة الطیبین الشہداء والصدیقین وعبادک المخلصین، سیما سیدت نساء العالمین، الى ارواح جمیع المنظورین، ولا سیما الى ارواح معصوم علی عبد الحسین، شہربانو بنت قاسم علی، حبیب مانکیہ، رقیہ مانکیہ، شیریں بائی مانکیہ، وسائر المرحومین والمرحومات من عائلة مؤسس المجلس ومن عائلة شرکاء المجلس۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہم فی الغافرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
सियमा सय्यदत निसाइल आलमीन व बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामिहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। सलावत। काबिल कद्र सादातो मोमिनीन व मोमिनात इदारा जाफरिया बर्टन्सविल मैरीलैंड अय्याम फातिमिया की ये सालाना मजलिस अज़ा है जो हाजी रमज़ान साबिर साहब, अमजद साबिर साहब और उनकी फैमिलीज की तरफ से सालाना मुनअक़िद होती है। गुज़श्ता साल ज़ियारात के सफ़र के बाइस आपकी खिदमत में हाज़िरी नहीं हो सकी थी, तो अब आज की जो गुफ्तगू है वो समझ लें 2 सालों की गुफ्तगू होगी, मगर होगी 1 ही घंटे। आज मैंने जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो सीरत फातिमिया है। आज हम बीबी पाक की सीरत पर गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि हर साल हमारा उन्वान डिफरेंट होता है। आज हम तवज्जो आपकी मरकूज कर रहे हैं सीरत पर। इसमें तो कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं कि अव्वलीन व आखरीन में जो इम्तियाज़ात एअज़ाज़ात बीबी फातिमा को मिले हैं वो कायनात के किसी वजूद को नहीं मिले। न कोई फरिश्ता, न कोई फरिश्ता, न कोई जिन, न कोई बशर, न कोई नबी, न कोई इमाम, न कोई वली, न कोई वसी उन इम्तियाज़ात व एअज़ाज़ात का हामिल हो सका जिसकी हसनैन की माँ, जिनकी हसनैन की माँ हामिल है। मिसाल के तौर पर सिर्फ तारुफन मैं अर्ज करके फिर अपने मकसद पे आता हूं। अव्वलीन व आखरीन में जितनी निस्बतें इस्मत की फातिमा के साथ हैं वो किसी और के साथ नहीं। ये एजाज अजीब है कि बाप भी मासूम, शौहर भी मासूम, खुद भी मासूमा और महदी तक सारे बेटे भी मासूम। पूरे आलम में कौसर का अकलौता मिस्दाक इस बीबी के अलावा कोई और नहीं। अल कौसर यही बीबी। कायनात में कोई ऐसी बेटी नहीं गुजरी जिसके लिए उसका बाप खड़ा होता। मैं अगर यूं कहूं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हजरात हैं, कि कायनात में कोई ऐसा बाप नहीं गुजरा जो कभी किसी बेटी के लिए खड़ा हुआ हो, और हुजूर की जिंदगी में कोई लम्हा नहीं गुजरा कि जब वो खड़े न हुए हों।
یہ وہ امتیازات و اعزازات ہیں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے. کسی بیوی کا شوہر کبھی بھی جب پلٹتا ہے تو رخ کر کے اپنی زوجہ کی طرف نہیں پلٹتا. یہ صرف علی جیسا شوہر ہے کہ جب بھی فاطمہ سے جدا ہوتے ہیں فاطمہ کو کبھی پشت نہیں دکھائی, ہمیشہ چہرہ فاطمہ کی طرف ہوتا ہے اور پشت دروازے کی طرف ہوتا ہے. عجیب و غریب امتیازات ہیں اس خاتون قیامت کے. ایک اور عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں اور سیرت کے پہلو عرض کرتا ہوں. کائنات میں جتنے وجود ہیں, نبی ہوں امام ہوں, سارے کے سارے جنت کے ہیں, جنت کے ہیں. تنہا فاطمہ ہے جو جنت سے. سب جنت کے ہیں, فاطمہ جنت سے. فاطمہ کا وجود جنت سے. تبھی تو حضور کہتے تھے جب مجھے کبھی جنت کی خواہش ہوتی ہے تو میں فاطمہ سے سونگھتا جنت کی خوشبو. آج ہم اس بیوی کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس شہزادی کی سیرت کے پہلوؤں کو ہم اس طرح ڈیوائیڈ کریں گے. گھر کی سیرت, باہر کی سیرت. پہلے ہم دیکھیں گے گھر میں بیوی کیسے تھی, باہر بیوی کا جو ایکسپوجر تھا وہ کیا تھا. اللہ کی نسبت سیرت, بندوں کی نسبت سیرت. حقوق اللہ کیسے ادا کیے, حقوق الناس کیسے ادا کیے. بطور بیٹی کے کیا اعزازات تھے سیرت کے, بطور زوجہ کے کیا امتیازات تھے سیرت کے, بطور ماں کے تربیت میں کون کون سے پہلو ہمیں دکھائے. تو اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں ایسی کوئی بیٹی نہیں گزری کہ جس نے بابا کی اتنی خدمت کی ہو کہ باپ اسے ماں کہے. ذرا غور فرمائیں کس درجہ احترام کیا ہوگا. ہمارے بھائی ہیں بہت زیادہ, وہ پافشاری اس بات پہ کرتے ہیں کہ ام المومنین, امہات المومنین. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ امہات المومنین کا احترام ہم سب پہ فرض ہے, ہر مسلمان پہ, اس لیے کہ جو رسول سے وفا کرے ہمارا فرض ہے اس سے ہم وفا کریں. خواہ وہ صحابی ہو, خواہ زوجہ ہو, خواہ مدنی ہو, مکی ہو, حجازی ہو, افریقی ہو, جو بھی ہمارے آقا سے وفا کرے گا ہم اس سے وفا کریں. امہات المومنین کا جو احترام ہے, عزت ہے, بالکل اپنی جگہ ہے. ہمارے حضرت صاحبان کہتے ہیں کہ آپ جب بھی پاک کی گفتگو کرتے ہیں تو ذرا امہات المومنین کا خیال رکھا کریں کہ آخر وہ تو ظاہر ہے کہ ان سے بہتر ہیں. تو میں نے کہا آپ صرف اگر یہی پہلو سمجھ لیں کہ امہات المومنین میکسیمم مومنوں کی مائیں ہیں, یہ وہ ہے جو رحمت للعالمین کے بھی ماں شمار ہوتی ہے. تو بطور بیٹی کے سیرت کا یہ پہلو آپ ذرا اذہان میں رکھتے آئے آج کی تقریر کو. بطور بیٹی کے سیرت کا یہ پہلو بڑا درخشاں ہے کہ اتنی خدمت کی باپ کی کہ باپ ام و ابیہا کہے. البتہ غلط فہمی میں نہ جائیے گا, بعض اوقات لوگ ان کلپس کو مس یوز بھی کر لیتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف خدمت کی وجہ سے ام و ابیہا ہے, نہیں. ام بمعنی روٹ ہے. ام کہتے ہیں جڑ کو, کسی شے کی جڑ کو کہتے ہیں ام عربی میں. ام کے ہیں 70 معنی. ایک معنی ہے روٹ, ایک معنی ہے اصل, ایک معنی ہے نسل, ایک معنی ہے برگشت مرجع جہاں سارے کے سارے پلٹتے ہوں, ایک معنی ہے محور, ایک معنی ہے مرکز, سنٹر. تو آپ ان معنی کو بھی غور فرمائیں کہ حضور کے پاس اگر رسالت ہے تو رسالت کی جڑ کا نام فاطمہ ہے.
رسول اکرم اصول دین میں ہیں تو ان کی اصل کا نام فاطمہ ہے. نسل رسول قیامت تک چلے گی تو ان کی نسل کی امین کا نام فاطمہ ہے. رسول کی رسالت کا مرکز فاطمہ، علی کی ولایت کا مرکز فاطمہ، حسنین کی امامت کا مرکز فاطمہ، اسلام کی مرکزیت فاطمہ، صدق و صفا مباہلہ میں مرکزیت فاطمہ، طہارت کی مرکزیت فاطمہ. اب سمجھ میں آئی بات کہ فاطمہ ام ابیہا کیوں ہے؟ ایک اس اعتبار سے جو گاڈ گفٹڈ اعزازات ہیں بی بی کے، اور ایک بی بی کی خود اپنی انویسٹمنٹ سے کہ بی بی نے مثلا مثال کے طور پر یہ امہات المومنین میں سے ایک زوجہ نبی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ یہ محسوس کیا کہ جب ہماری کبھی خواہش ہوئی کہ ہم خدا حافظی کر دیں پیغمبر کو، تو پیغمبر فرماتے تھے تم سب چلی جاؤ اور آخر میں فاطمہ کو بھیجو. اور پھر ہماری سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اپنے شوہر کو ویلکم کہیں، تو حضور منع کر کے جاتے تھے کہ میں چاہتا ہوں سب سے آخر میں جاتے ہوئے وداع کروں تو فاطمہ کو کروں، آتے ہوئے سب سے پہلے ملوں تو فاطمہ کو ملوں. یہ ہے ام ابیہا. جب اطلاع ملی ہے، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے نصیبہ، بی بی نصیبہ نے اطلاع دی کہ سنا یہ ہے کہ آپ کے بابا زخمی ہو گئے ہیں احد کے میدان میں. تو باقاعدہ بی بی چلی ہیں اور تیمارداری کے لیے، اور پھر وہاں پر میدان جہاد میں جو جہاد مستثنا ہے مگر اس کے باوجود بی بی وہاں گئی اور تیمارداری کی اپنے بابا کی بھی، اور مجاہدین کے لیے کھانا پکانے میں بھی بی بی نے شرکت کی. ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے اوریجن کہ جن کو احساس ہے کہ انہی جنگوں کی وجہ سے تو اسلام نے پھیلنا ہے، جو اصل و نسل کی امین ہو وہ خدمت کیوں نہ کرے. یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو آج کی خواتین کے لیے ہم اپلیکیبل کر سکتے ہیں. یہ جو ہماری بہنیں کھانے پکاتی ہیں مجالس کے لیے، یہ سنت جناب سیدہ سمجھ کے پکائیں کہ جس طرح بی بی نے مخالفین سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو کھانا کھلایا، یہاں پر بھی وہ مجاہد آ رہے ہیں جو عقائد و نظریات کا جہاد کر رہے ہیں دشمنان خاندان فاطمہ کے خلاف. تو ایک پہلو یہ ظاہر ہے کہ کہ جناب سیدہ بطور بیٹی کے اتنی خدمت کر رہی ہیں اپنے بابا کی کہ حضور فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی تو فاطمہ سے زیادہ خدمت نہ کرتی. آج کی بیٹیوں کو اس ماحول میں بیٹیاں یا بیٹے بہت تکلف سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. آج کی مجلس میں ذرا اندازہ فرما لیجئے کہ شہزادی نے کیا پرنسپل سکھایا ہے ماں باپ کی خدمت کا. ذرا اندازہ فرمائیں، ابھی شکم مادر میں ہے تو ماں کو تشفی اور تسلی دے رہی ہے. یہ بھی سیرت فاطمہ ہے کہ خاتون یا بچی یہ انتظار نہ کرے کہ اڈلٹ انف ہوگی تو والدین کی خدمت شروع کر دے، بلکہ جب بھی ممکن ہو ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد سوشل بائیکاٹ ہے ماں کے ساتھ صغر سنی میں. اگرچہ ماں جلدی چلی گئی مگر شہزادی نے باقاعدہ اس صغر سنی میں اپنی ماں کا دل بہلایا، اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کی، اپنی ماں کے غم میں باقاعدہ شریک رہی. بطور بیٹی کے یہ سیرت ہم تک آئی. بطور زوجہ کے ذرا غور فرمائیے، رول ماڈل ہیں جناب سیدہ. یعنی اگر کوئی آپ کہیں اسلام میں یا دنیا میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے
کون رول ماڈل ہیں تو علی و بطول سے بڑھ کے کسی اور کی مثال نہیں ہو سکتی۔ ذرا غور فرمائیے، اگر انسان بہت ویل آف ہو، بہت ویل آف ہو اگر، اور اس وقت میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ گھر میں فاقے ہوں مگر باہر اطلاع نہ ملے، یہ ہے سیرت فاطمہ۔ یعنی جو بھی حالات ہیں ظاہر ہے آپ کے سامنے ہیں، امیر کائنات کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں مگر شہزادی کی سیرت دیکھیے، اور حتیٰ کہ آپ ذرا یہ سیرت دیکھیں کہ جب بی بی نے سنا ہے کہ کچھ کنیزیں آئی ہیں اور بی بی کنیزیں لینے کے لیے گئی ہے مثال کے طور پر، تو وہاں پر کنیز کے عوض جو نعمت ملی ہے وہ یہ تسبیح ہے فاطمۃ الزہرا ہے، اور یہ اس نیت سے لی گئی اور اس نیت سے دی گئی کہ آدم سے لے کے قیامت تک ہر ایک تسبیح تو کرتا پڑتا رہے گا مگر نسبت صرف فاطمہ سے رہے گی۔ اب ذرا غور سے اور اس ڈیمانڈ اور سپلائی میں اللہ کی ذات کو اتنا لطف آیا دیتے وقت کہ اللہ کی ذات نے اپنے حبیب سے کہا کہ اس کی ذرا ایکویٹی بتا دیجئے کہ اس کی مساوی کس کے ہے، کس کے برابر ہے یہ تسبیح۔ سبحان اللہ، تو نبی نے فرمایا ایک تسبیح میری بیٹی سے منسوب 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ، اینڈ میں لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح میری بیٹی سے منسوب 1000 رکعت نوافل کے برابر۔ ذرا غور فرمائیں۔ اب میں کبھی کبھی کمپیریزن کا تو خیر کبھی میں قائل رہا نہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ضرور ہوں، اور انشاءاللہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بھی آئندہ سالوں میں گفتگو آئے گی۔ اگر کوئی صاحب کہیں کہ حضرت علی 1000 رکعت پڑھتے تھے پردہ شب میں، تو کہا جا سکتا ہے کہ شوہر ہو تو ایسا کہ 1000 رکعت پڑھے، زوجہ ہو تو ایسی کہ 1 منٹ 1000 رکعت کے برابر ہو جائے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، کیا کہنا اس شہزادی کا؟ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا گھر میں جو مولا علی علیہ السلام کی خدمت کی ہے شہزادی نے، مثلا مولا علی جب آتے ہیں تو تلوار کو صاف کرنا، یہ بیوی کے کوئی فرائض میں شامل نہیں ہے۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ آیا یہ جتنے کام ہیں گھر کے امور خانہ داری کیا ہمارے فرائض میں شامل ہیں؟ ان کے لیے یہ سیرت فاطمہ ہے۔ تلوار کا صاف کرنا، مولا علی کی تلوار کا صاف کرنا بی بی فاطمہ کے فرائض میں شامل نہیں ہے، مگر کمال تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو کہ فرض نہ بھی ہو فرض کر لیا جائے، اسی کا تو اجر و ثواب ملتا ہے، اس چیز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تبھی تو بی بی فاطمہ کہتی ہے کہ کچھ بیویاں وہ ہوں گی کہ جو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گی، قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت میں جانے تک۔ ان بیویوں میں ایک بیوی وہ ہے کہ جو صبر کرے شوہر کی غربت پر اور کسی سے شکایت نہ کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میدان محشر میں قبر سے اٹھ کر جنت الفردوس میں جائے گی۔ اور بھی ہے، بہرحال آج کی حد تک ایک سیرت کا پہلو اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی زوجہ کے لیے کامنٹس لینے ہوں تو شوہر سے لیے جاتے ہیں۔ جب بی بی دنیا سے چلی گئیں تو مولا علی سے کسی نے پوچھا کیف وجدت ابن بنت خیر العالمین، آپ نے اپنی زوجہ کو، رسول زادی کو کیسی زوجہ پائے؟ فرماتے ہیں واللہ ما طالبت منی شیئا قط۔ کیا کامنٹس ہیں علی جیسے امام کی، فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ نے عمر بھر مجھ جیسے شوہر سے کسی شے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ سیرت فاطمہ دیکھیں۔ اور پھر دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے، واللہ
मा अग़ज़बतनी क़त्तु वमा अबग़ज़्तुहा क़त्तु, मैंने कभी फातिमा को नाराज नहीं किया, फातिमा ने कभी मुझे नाराज नहीं किया। देखिए इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, अजीब मंजिल फिक्र है कि बाद में लोग किससे घड़ेंगे कि शिकर रंजी हो गई थी। मौला अली फरमाते हैं खुदा की कसम न फातिमा ने कभी मुझे नाराज किया न मैंने कभी फातिमा को नाराज किया। जब हुजूर की यह हदीस हो कि मन गाज़िबत इब्नती फातिमा, जिसने मेरी बेटी को नाराज किया, ग़ज़िबतु अलैहि, उस पर मैं नाराज हूं, मन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और जिस पर मैं ग़ज़बनाक हो जाऊं उस पर अल्लाह कभी राजी नहीं होता। जब ये मेयार आम इंसान के लिए हो तो जो अली जैसा शौहर हो वो कैसे शकरंजी कर सकता है या कैसे नाराज कर सकता है। ये वो जुमला है कि आइंदा फ्यूचर में आने वाले इल्जामात का जवाब दे के बता दिया। इमाम वो नहीं होता कि जो वक्त आने पे जवाब दे, वक्त से पहले जवाब देने वाले को इमाम कहते हैं। बतौर मां के बीबी के टोटल बच्चे जो परवान चढ़े वो 4 हैं। अगरचे एक और बीबी है सैयदा सकीना, उनके बारे में भी आयतुल्लाह मेरे दोस्त हैं, आयतुल्लाह शेख वाहिदी, सैयद वाहिदी, उनका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो बेटी भी जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की थी, जो शाम में दफन है, शाम में उनका रोजा है। मगर मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक 4 बच्चे हैं, हसन व हुसैन, ज़ैनब व उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये 4 बच्चे परवान चढ़े। एक बच्चा जिसका नाम मोहसिन है और बाज़ मुअर्रिखीन ने इस बच्चे का नाम मुहस्सन लिखा है। ये दोनों ज़हन नशीन हो जाएं ताकि अगर कोई साहब मुहस्सन पढ़े तो वो घबरा न जाएं कि हमने तो कभी नहीं सुना। मोहसिन भी नाम है, मुहस्सन नाम है। अरबी की अक्सर किताबों में मुहस्सन लिखा गया है, फारसी और उर्दू की किताबों में मोहसिन लिखा गया है, जो बच्चा शिकम मादर में शहीद हो गया था। 4 औलादें परवान चढ़ी। जाहिर है कि 2 मासूम हैं और 2 ताली तिलवुल मासूम। ये इस्तिलाह आज समझ लीजिए। बीबी ज़ैनब को कहते हैं ताली तिलवुल मासूम, बीबी उम्म कुलसूम को कहते हैं ताली तिलवुल मासूम, हजरत अब्बास को कहते हैं ताली तिलवुल मासूम। यानी आसान मैं अर्ज कर दूं जवानों को समझाने के लिए, नाइबे मासूम, नाइबे मासूम। ताली तिल मतलब ये होता है जो मासूम की जगह बैठ सके, उसे ताली तिलवुल मासूम कहते हैं। अगरचे उन 14 में शामिल न हो मगर 14 की तरह एक्ट और रिएक्ट कर सके, उसे ताली तिलवुल मासूम कहते हैं। तो 2 बच्चे तो मासूम हैं, 2 ताली तिलवुल मासूम हैं। जाहिर है कि बीबी ज़ैनब आलिमा गैरे मुअल्लमा, मगर उसके बावजूद आप देखते हैं कुरान मजीद में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे हबीब आप भी दुआ फरमाते रहिए कि बारेला मेरे उन 2 माँ बाप पे रहम कर जिन्होंने मेरी तरबियत की। अब तरबियत में फिर वही अर्ज करूंगा, नबी को तरबियत की जरूरत नहीं है, वो वहां से पढ़ के आए हैं। सिर्फ उसूल बनाने के लिए तरबियत का फिर भी कुछ उसूलों को घर में डिस्कस किया जाता है ताकि ये रस्म रहे कि अगर मासूम भी एक दूसरे से तरबियत के पहलू डिस्कस कर रहे हैं तो गैर मासूमीन के घरों में तरबियत से खाली माहौल होना नहीं चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर में तशरीफ फरमा है और बीबी अपने बच्चों को बता रही हैं कुछ चीजें, जिनमें से एक चीज ये बताई कि जब भी दुआ की, कुल्लमा तदऊ, जब भी बीबी दुआ फरमाती, तदऊ
ले जीराने हिम अव्वलन वले औलादेहा आखिरन। पहले दुआ फरमाती अपने हमसायों के लिए, बाद में दुआ फरमाती अपनी औलाद के लिए। हमारा और आपका अजीब मेयार है, हम पहले अपने लिए दुआ करते हैं, बाद में दूसरों के लिए। मैं कहूंगा या अल्लाह मुझे पहले अता कर, फिर जो मजलिस में आए उनको अता कर। बीबी का तरीका अलग है। बीबी फरमा रही है या अल्लाह हमसायों पे रहम कर, उसके बाद फरमाती है मेरी औलाद पे रहम कर। हसन और हुसैन दोनों ने पूछा हमारे समझाने के लिए। जाहिर है वो तो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ हमें समझाना है। हम जैसे लोगों के लिए तरबियत के उसूल मुतय्यन फरमाने हैं कि मादर गिरामी आप हमारे लिए दुआ बाद में फरमाती हैं और हमसायों के लिए दुआ पहले फरमाती हैं। फरमाती है इन्नी समेअतु अन जद्दिकुमा इन्नहु कान यकूलु अल जार सुम्मत दार। ऐ मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे नाना से सुना था, वो ये फरमाते थे कि मोमिन को पहले अपने हमसाए के लिए दुआ करनी चाहिए, बाद में अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए। आप ईमान से बताएं, ये जो पहलू है सीरत का, कभी हमने एप्लीकेबल समझा है अपनी लाइफ के अंदर? जनाब सैयदा का देखें अंदाज, पहले दुआ हो रही है हमसायों के लिए, बाद में दुआ हो रही है अपनों के लिए। गोया हमें बता दिया गया अगर तुम अपनों के लिए दुआ की इस्तिजाबत की गारंटी चाहते हो तो फातिमा बता के जा रही है सेल्फिश न बनो, पहले गैरों का भला करो, अल्लाह तुम्हारा भला खुद ब खुद कर देगा। बतौर शौहर के बीवी के, मैंने अर्ज किया रोल मॉडल है। शहजादी से पूछा गया कि माँ जिहादुल मरअते, औरत का जिहाद क्या है, खातून का। देखिए खवातीन को अल्लाह की जात ने एग्जम्प्ट रखा है कुछ चीजों से, उनमें मसलन जमात की नमाज, मगर जो पढ़ेंगी उन्हें सवाब ज्यादा मिलेगा, मर्दों से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए कि अगर कोई चीज आप पर मुस्तस्ना हो और उसके बावजूद आप उसे अदा करें तो वो चीज बिल्कुल ऐसे ही सवाब ज्यादा हो जाता है जैसे ओवर टाइम का अपने जॉब से उजरत और अजर ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से अगर बीबियां पढ़ेंगी जमात से, माशाल्लाह यहाँ इदारा जाफरिया में मैंने बहुत अच्छी रस्म देखी है, और भी कुछ जगहों पे है मगर बहुत कम जगहों पे, कि जहां हमारी बहनें माशाल्लाह बाकायदा जमात की नमाज में शरीक होती हैं। अल्लाह ताला इदारा जाफरिया वालों को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए कि उन्होंने खवातीन को आइसोलेट नहीं किया कांग्रेगेशनल प्रेयर से, बल्कि आज समझ लीजिए बीबी पाक का ये दस्तूर था। इसे बाकायदा हमारे मोहम्मद इब्ने अली बाबवै ने बाकायदा लिखा है, शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा लिखा है मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह के अंदर कि बीबी की रूटीन ये थी, बावजूद इसके कि जमात की नमाज बीबी से मुस्तस्ना थी, और हुजूर फरमा चुके थे कि मस्जिदुल मरअत बैतुहा, खातून के लिए उसकी मस्जिद उसका अपना हुजरा है। इसके बावजूद शहजादी अपने बाबा के पीछे नमाज़े बाजमाअत अदा करती थी। तो हमारी कौम की वो बीबियां जो जमात की नमाज अदा कर रही हैं, कम से कम सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पर चलते हुए ये कार खैर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से एग्जम्प्ट है नमाज जुमा, खवातीन से भी मुसाफिर से भी। मुसाफिर जो मुसाफिर है, पैसेंजर है, राहगुजर है, उससे मुस्तस्ना है। ये बिल्कुल नहीं कि वो पढ़ नहीं सकता, अगर पढ़ना चाहे तो उसको सवाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि उस पर जरूरी न था, उसके बावजूद उसने जुमा पढ़ लिया है तो उसका सवाब बाकायदा कई गुना हो जाएगा। कि जो चीज एग्जाम्प्ट थी वो अपॉर्चुनिटी अवेल न करते हुए फिर भी अल्लाह ताला की रजा के लिए बंदा नमाज जुमा में हाजिर हो गया। औरतों के लिए भी यही है, औरतें अगर जुमा की नमाज पढ़ेंगी तो बाकायदा उनको सवाब
زیادہ ہوگا۔ یہ بھی سیرت فاطمیہ ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کا حجرہ اور بی بی کا گھر حضور نے ایسا بنایا تھا کہ بیچ میں کوئی حجاب نہ تھا۔ حضور جمعہ پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، بی بی جمعہ پڑھتی تھی اپنے گھر میں، اور نماز جماعت بھی شمار ہوتی، نماز جمعہ بھی شمار ہوتی۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ سب کے دروازے بند ہو گئے تھے، اور صرف ان کا دروازہ اس لیے بند نہ ہوا کہ کوئی طہارت میں، پاکیزگی میں علی و بطول کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور پہلو سیرت کا، جہاد خواتین سے مستثنا۔ جہاد، خواتین جہاد میں بالکل جانے کا ان کو حکم نہیں، مگر اگر خواتین چلی جائیں مثال کے طور پر، جیسے ابھی عرض کیا بی بی پاک گئیں اور تیمارداری کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے مجاہدین کی خوراک کے لیے چلی جائیں تو ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، بلکہ میں جہاد میں ایسے لوگوں کو بھی، ایسی خواتین صحابیات کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ جہاد کیا ہے، اور ایک بی بی کنورٹڈ ایسی جانتا ہوں جو وہب ابن عبداللہ وہب کلبی کی ماں ہے۔ جتنے شہدائے کربلا ہیں ان میں صرف ایک خاتون ہے اور وہ وہب کی ماں ہے۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ بھی فرما لیا۔ اب ظاہر ہے آج تو جہاد کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس وقت ہم جہادسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو کہ آج کل بہت غلط طریقے سے 500 لوگ، 5,000 لوگ یورپ سے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج جو جہاد ہے وہ سن لیجئے کہ ایک تو عورت کا جہاد پہلے سمجھ لیں جو بی بی نے بتایا، پھر ہم سب کا جہاد جو بی بی کی سیرت کے پرتو میں ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن التباؤل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے۔ یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے جو بلاد مغرب میں سمجھانا یا ڈائجسٹ کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اب یہ قرآن کی رولنگز ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ حکم بھی منسوخ نہیں ہوا کہ جہاد المرأۃ حسن التباؤل۔ اب بلکہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ خاتون کے ذمے ہیں دو بڑے کام، ایک شوہر کا خیال رکھنا، ایک اولاد کی تربیت کرنا۔ گویا شوہر کا خیال رکھنا اور اولاد کی تربیت کرنا نماز جمعہ جماعت اور جہاد سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، تبھی تو انہیں مستثنا کیا گیا، انہیں مستثنا نہیں کیا گیا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جناب سیدہ کی سیرت کے یہ پہلو۔ اچھا ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ پہلو بھی ذرا ذہن میں رہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم یہاں تو کم رواج ہے، ہمارے ہاں کراچی وغیرہ میں، لاہور میں بڑا رواج تھا نوکرانیاں رکھنے کا۔ نوکرانی اگر گھر میں ہو تو بیگم صاحبہ کوئی کام نہیں کرتی، جو کام ان کو خود کرنا چاہیے وہ بھی نوکرانی کے کھاتے میں چلا جاتا تھا۔ مگر آپ دیکھیں سیدہ کی سیرت کیا ہے۔ سیدہ کی کنیزی میں دیا ہے اللہ کے نبی نے میمونہ۔ یہ میمونہ دراصل اشکبوس نام ہے بادشاہ کا، یہ ظاہر ہے افریقہ کا بادشاہ ہے، اور اس کی بیٹی ہے میمونہ جس کا بعد میں لقب پڑا فضہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ سیرت فاطمہ سے کتنی امپریس ہوئی فضہ کہ سورہ دہر جو نازل ہوا آل محمد کے بارے میں، اس میں اس خوش قسمت کی روٹیاں بھی شامل ہیں۔ ذرا اندازہ فرمائیں، یعنی جناب فاطمہ کی خدمت میں آنے کے بعد کیا کہنا پورے سورے میں، کیونکہ فضہ ظاہر ہے کہ فضہ کہتے ہیں عربی کے اندر سلور کو، اور ذہب کہتے ہیں گولڈ کو۔ اللہ نے پورے سورہ دہر کے اندر
گولڈ کا لفظ ہی نہیں رکھا کہ کہیں توہین نہ ہو جائے کنیز فاطمہ کی. ذرا غور فرمایا. وہ کنیز جو کہ کنیز بن کے آئی تھی، مگر آپ اخلاق دیکھیں، ایک روز گھر کا کام بی بی فاطمہ خود فرماتی اور ایک روز بی بی فاطمہ گھر کا کام فضہ سے کرواتی تھی. یہ وہ سیرت فاطمیہ ہے کہ جو بہت کم اپلیکیبل ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور یہی تو وجہ ہے کہ آئی تھی کنیز بن کے، نکلی تھی حسنین کی ماں بن کے. اسما بنت امیس نے بھی بی بی پاک کے بچوں کی خدمت کی ہے. ام ایمن نے بھی بی بی پاک کے بچوں کی لک آفٹر کی ہے. یہ 3 بیویاں ہیں. اور میمونہ فضہ نے بھی بی بی پاک کے بچوں کی خدمت کی ہے. یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب فضہ کو بی بی فاطمہ نے کبھی کنیز کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ عجیب ہے رسول ہمیشہ بیٹی کہتے ہیں، علی و بطول ہمیشہ بہن کہتے ہیں، چاروں بچوں کے بطول کے چاروں بچے ہمیشہ ماں کہتے ہیں. یہ گویا جو زبردست پیغام ہے. اور آپ کو علم ہے کہ یہ سیاہ پوست ہیں، تو یہ جو سادات کرام ہیں یہ تو سفید پوست ہیں. تو گویا انہوں نے اگر باپ نے بلال کو مؤذن رکھ کے ڈسکریمنیشن میلز میں ختم کی، تو اس بی بی نے فضہ کو بہن کر کے فیمیل میں ڈسکریمنیشن کو ختم کیا. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو عموماً عام ڈسکس نہیں ہوتے یا اس اینگل سے ڈسکس نہیں ہوتے. آج ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں سیرت کا بالکل ایک تھیسز ہمیں مل جائے، ایک 50-60 منٹ کے اندر ہم سمجھ سکیں کہ آئندہ اپنی لائف سٹائل میں بی بی پاک کے سیرت کے کن کن پہلوؤں کو بیان کیا جائے. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک اور سیرت کا عجیب پہلو ہے. اس کو میں ذرا اشارے کنائے سے کہوں گا، اس لیے کہ بعض چیزیں اشارے سے کہنی پڑتی ہیں، مجبوری ہوتی ہے سوشل میڈیا کی. اور ظاہر ہے کہ اس وقت المہدی ٹی وی پر بھی اور آپ کی ویب پیج پر بھی پوری دنیا میں لوگ اس مجلس کو دیکھ سن رہے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بانیان مجلس کو اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور بی بی پاک کی بارگاہ میں ان کی اور آپ کی اور ہماری سب کی خدمت قبول و منظور، اور اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے انشاءاللہ باعث نجات قرار دے. بی بی پاک کا جو وسیلہ ہے وہ بڑا زبردست وسیلہ ہے. ابھی میں اینڈ میں عرض کروں گا چند ایک چیزیں جو بی بی پاک کی طرف سے سیرت کے عجیب پہلو ہیں. کچھ ایسے تحفے ہیں سیرت کے جو بی بی پاک نے دیے ہیں، جو آج بھی جن کی بلیسنگز الحمدللہ جاری و ساری ہیں. ان سے قبل ایک ایشو میں ریز کر دوں اور میں آہستہ آہستہ آپ کی زحمتوں کو ختم کروں گا، سمپ کروں گا. وہ ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے بی بی پاک کا پہلو زخمی کیا، جنہوں نے بی بی کو خالی پلٹایا، آپ ایمان سے بتا دیں اگر آج وہ ادارہ جعفریہ میں یہاں آ جائیں تو میرا اور آپ کا ریاکشن ان کے خلاف کیا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ظاہر ہے کہ زخم ہے بی بی پاک کے محروم ہونے کا، بی بی پاک کے خالی پلٹائے جانے کا، ہیمولیشن کا، جو بی بی پاک کی انسلٹ کی گئی، بی بی کے گواہوں کی انسلٹ کی گئی. کتنا بڑا جرم ہے. اگر سادات مومنین آج تک قتل ہو رہے ہیں تو یہ اسی کا پرتو ہے. آج بھی خدا شاہد ہے اگر فاطمہ کا دروازہ نہ جلا ہوتا تو چنگاریاں کربلا نہ گئی. یہ سب سمجھتے ہیں نا آپ کہ کتنا بڑا وہ کرمینل ہے، کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص. آج کی یہ آئسس کیا چیز ہوگی؟ یہ تو پرتاؤ ہے اس آئسس کا جو پہلی صدی ہجری میں آئسس اور القاعدہ پنپ رہی تھی خاندان اہل بیت، خاندان فاطمہ کی جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. تو ہمارا ریاکشن ظاہر ہے نفرت کا ہوگا، برات کا ہوگا، ہمیں کرنی بھی چاہیے. اب آپ بتائیے ان لوگوں نے
جنہوں نے اتنے ستم ڈھائے تھے، زخمی کیا تھا، محسن شہید کر دیا تھا، حق سے محروم کر دیا تھا، گواہوں کو جھٹلا دیا تھا، مدینے کے اندر رونے سے منع کر دیا تھا، شوہر کو رسی ڈال کے پکڑ کے لے گئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے غلاف میں بند تلوار تک ماری تھی اور کنفس سے تازیانہ تک مروایا تھا، وہ لوگ آ گئے دروازے پر اور آ کر کہنے لگے یا ابو الحسن ہم فاطمہ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا غور فرمایا، عجیب پہلو ہے یہ، میں اس میں سمجھانا چاہتا ہوں اطاعت امام، کہ جذبات نیچے آ جاتے ہیں، اطاعت حاکم ہو جاتی ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے جذبات، اگر وہ شخص ہمارے سامنے آئے آج اس کا نام ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اگر سامنے آ جائے تو چیر پھاڑ کھائیں ہم اس کو، اس درجہ ہم بھرے ہوئے ہیں، اور یہی ہم سب کو ہونا بھی چاہیے، جذبہ بالکل یہی ہونا چاہیے، مختار مزاج ہونا چاہیے۔ یہ جو اپالوجیٹک آئیڈیالوجی اور تھیالوجی ہے ہمارے مذہب میں یہ قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یا الا الذی یا الا الذی، درمیان والا راستہ نہیں، درمیان والا راستہ منافقت کا راستہ، تو بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ ذرا غور کریں، اس پہلو پہ غور کریں کہ جب مولا علی سے کہا انہوں نے کہ ہم فاطمہ کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آئے کہ نہیں آئے، اس کو بالکل میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ریئیکشن تو یہ ہونا چاہیے وہ بی بی جو یہ کہے کہ میں اسی طرح اپنے بابا کے پاس جا کے شکایت کروں گی، کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ ممکن نہیں، فوراً بی بی کہتی ہے یا ابو الحسن البیت بیتک وانا امتک، مولا آپ میرے امام ہیں، میرے شوہر ہیں، گھر آپ کا ہے، یہاں میری منشا نہیں چلے گی، آپ کا حکم چلے گا۔ ذرا غور فرمائیں، بس پہنچ گئے آپ، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا، مال مجلس حاصل ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اکبر، یہ جملہ خدا کی قسم زمانہ طالب علمی میں جب میں نے پڑھا تھا، پہلے تو میں نے سنا تھا، پھر میں نے پڑھا، الفاطمہ من المہد الا اللہ والے آیت اللہ قزوینی تھے، سب سے پہلے انہوں نے یہ پڑھا تھا۔ وقتی اومدن کسانی کے زخم زدہ بودن بے فاطمہ، کسانی کے محسن فاطمہ را کشتے بودن، کسانی کے پہلو فاطمہ را زخمی کردے بودن، کسانی کے بعد شلاغ دست پاک اورا از بین برده بودن، کسانی که با شمشیر غلاف بند زده بودن، آمدن پیش علی ما میخواهیم عیادت کنیم، فاطمه میگه یا ابوالحسن خانه خانه شماست و من کنیز شماست۔ آپ ذرا غور کریں، آپ تصور کریں کس درجہ صبر کی پہاڑ ہے فاطمہ، جو بی بی یہ کہے صبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب گرے، لو صبت علی الایام سرنا لیالیہ، اگر سفید دنوں پہ گرتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ وہ بی بی جس کا بابا کائنات کا محسن، ساری کائنات کا محسن، وہ بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بابا کے جنازے میں 18 لوگ ہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے نا، اور خود بی بی کے جنازے میں 12 لوگ۔ اللہ اکبر، کسی غریب سے غریب کا جنازہ ہو، میرا تعلق دیہات سے ہے، گاؤں سے، ہمارے گاؤں میں کبھی غریب الوطن جنازے بھی آتے ہیں جو مسافر مر جاتے ہیں، میں نے اپنے بچپن میں کوئی جنازہ ایسا نہیں دیکھا جس میں 150-200 لوگ نہ ہو، اتنی غریب ہو گئی تھی رسول کی بیٹی۔ غور کریں ذرا، زندہ رہی تو مینٹلی ٹارچر کیا، زندہ رہی تو فزیکلی ہرٹ کیا۔ ہمارے ہاں ہمارا جو علاقہ ہے وہ رنجشوں، دشمنیوں، قتلوں کا علاقہ ہے۔ میں بچپن سے دیکھتا تھا، بچپن سے، کہ 100 قتل ہو چکے تھے خاندانوں کے آپس میں، مگر خدا کی قسم
جس کا 100 قتل ہوا تھا، وہ جب 100 قاتل کے گھر میں اپنی بیٹی، زوجہ، بہن، ماں کو بھیجتا تھا تو اسے تسلی ہوتی تھی میری ماں کو کوئی نہیں مارے گا۔ لڑائی ہمیشہ مردوں سے ہوتی، عورتوں سے کیا لڑائی ہوتی؟ میں حیران ہوں، اگر غصہ تھا تو علی پہ نکالتے، یہ رسول کی بیٹی پہ کیا غصہ نکل رہا؟ کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے جب لڑائیاں ہوتی تھی لوگ ہیومن شیلڈ ویمن کو استعمال کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ عورتیں اگر سامنے آ جاتی تھی بارڈر پر یا چھوٹے چھوٹے بچے تو لوگ ہتھیار پھینک دیتے تھے کہ عورتوں سے کیا لڑنا، بچوں سے کیا لڑنا۔ مجھے نہیں معلوم محسن سے کیا دشمنی تھی، مجھے نہیں معلوم فاطمہ سے کیا دشمنی۔ اللہ اکبر، وہ رسول کی بیٹی، کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، جب کبھی آتی تھی تو رسول احترام میں کھڑے ہوتے، وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهَا، خود ممبر سے نیچے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ بٹھا دیتے۔ ذرا ہیوملیشن دیکھیں، وہ بی بی جسے روٹین میں حضور نے کبھی اپنے سجادے پہ بٹھایا تھا جائے نماز پہ، کبھی اپنے ممبر پہ بٹھایا تھا، کبھی اپنے تخت پہ بٹھایا تھا۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا امت کو؟ ابھی تو نبی کا کفن میلہ نہیں ہوا۔ میں کل پڑھ رہا تھا 40 دن تو بی بی کے وہ گزرے ہیں جو بی بی بار بار بے ہوش ہو جاتی، 40 دن، کل 75 دن تو زندہ رہی بابا کے بعد۔ غور کریں ذرا، 75 دن تو کل زندہ رہی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے یہ 18 سال 3 مہینے کچھ دن یہ عمر مبارک ہے، ایج ہے میری آقا زادی کی شہادت کے وقت۔ 18 سال کا وہ سن ہوتا ہے جب انسان کا جینے کو دل کرتا ہے۔ اتنا تو ستایا تھا امت نے کہ مصلی پہ ہر روز دعا کرتی، اللہم عجل وفاتی، یا اللہ مجھے صفحہ ہستی سے اٹھا لے۔ فاطمے روزانے دعا بھی کرتے، خدایا مرا از این دنیا ببر، من دیگه نمیخوام زندہ بمونم۔ آپ ذرا غور کریں، جس کے حسنین جیسے بیٹے ہوں، جس کی زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہوں، جس کا علی جیسا شوہر ہو، کیا وہ زندہ نہیں رہنا چاہے؟ اللہ اکبر، کیا انسلٹ کی تھی، کیا توہین۔ تبھی تو سلمان کے جملے، جب علی غسل دینے لگے، بی بی کی وصیت تھی، یا ابا الحسن غسلنی وکفنی ودفنی، آپ مجھے اپنے پاک ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے پاک ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، اپنے پاک ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارنا۔ سلمان کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، علی اندر غسل دے رہے تھے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے علی کی چیخ سنی، واہ ویلا یا ابا الحسن۔ میں حیران ہوا، بدر، خندق، احد، خیبر، حنین کا فاتح، کبھی نہ رونے والا، یا علی خیریت تو ہے؟ کہ سلمان تیری آقا زادی کے ایسے بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے۔ یا زہرا
اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے آپ کو. بس ختم ہو گئی مجلس. کیسا ٹارچر کیا تھا. میں نے وہ خطبہ پورا الحمدللہ کئی مرتبہ پڑھا ہے مجالس میں بھی. پورا خطبہ جو بی بی پاک نے دیا 3 سے 3.5 گھنٹے اس خطبے میں لگے. 3-3.5 گھنٹے میں اتنی تو مینٹلی ٹارچر ہوئی کہ سر کے بال سفید ہو. آپ بتائیں کتنی عمر تھی؟ ابھی کہا ہے نا 18 سال کی کوئی بی بی دیکھی ہے 18 سال کی ہو اس کی کمر جھک جائے؟ کوئی 18 سال کی بی بی دیکھی ہے جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکے؟ کائنات میں کوئی بی بی دیکھی ہے 18 سال کی جو پہلو نہ بدل سکے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ. بس تمام ہوئی مجلس. التماس دعا. آخری جملے ہیں. آخری جملے. مجھ سے بہت سارے بھائی بہن پوچھتے ہیں مسلمان کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں نام بتا دیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں یہ جو آج آپ آئیسس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آج جو القاعدہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آج جو سپاہ صحابہ کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج جو لشکر جھنگوی آپ دیکھ رہے ہیں، آج جو طالبان دیکھ رہے ہیں، یہ تسلسل ہے قاتل فاطمہ کی تربیت کا. اللہ اکبر. بس کیا کہا تھا اپنے شوہر سے؟ مجھے غسل دینا. بس اسی پہ ختم ہو رہی ہے آج کی مجلس. انشاءاللہ اگلے سال یہیں سے آگے چلیں گے. مجھے کفن خود پہنانا. مولا علی کے عجیب جملے ہیں. واللہ انی غسلتها فی ثیابها. خدا کی قسم میں نے رسول کی بیٹی کو فاطمہ کے کپڑوں میں غسل دیا. لأنها كانت طاہرة مطہرة. اس لیے کہ یہ بی بی پاک تھی. سبحان اللہ. صرف رسم شریعت پوری کرنی تھی، تربیت کے اصول سکھانے تھے. اللہ اکبر. کہ وصیت ہو تو شوہر بھی غسل دے. بلکہ میں نے تو یہ جملہ پڑھا. مولا علی نے پوچھا کیوں بیبیاں غسل نہ دیں؟ تو مولا سے کہتی ہے شوہر محرم راز ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی میرے زخموں سے فضا کو اطلاع ہو. قربان جاؤ. من نمیخوام فضا بدونه من چقدر زخم دارم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کپڑوں کے اوپر مولا نے کفن پہنایا. جنازہ تیار ہو گیا. عجیب جنازہ ہے کائنات کا کہ جو آدھی رات کو دفن ہوا. دن میں شہادت ہے، دن میں جنازہ آدھی رات کو دفن ہوا. کیا مجبوری تھی؟ کسی رشتہ دار نے آنا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا مجبوری تھی؟ حکم ہے شریعت کا. تعجیل کرو، جلدی کرو. یہ پاسدار شریعت امام رات کے سناٹے کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کہیں تازیانے مارنے والے جنازے کی توہین نہ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنازہ پڑا ہوا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا غور کریں، گھر میں جنازہ ہو تو حکم یہی ہے کہ جلدی دفن کرو، اس لیے کہ زخم تازہ ہوتے. حسنین دیکھ رہے، زینب دیکھ رہی، ام کلثوم دیکھ رہی. ماں کا جنازہ پڑا ہے، انتظار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اسی اسنا میں علی آ کے کہتے ہیں یا حسن، یا زینب، یا ام کلثوم، آئے نا.
این الحسین، تم سب تو ماں سے وداع آخر کر رہے ہو، حسین کہاں ہے؟ تینوں بچے کہتے ہیں بابا وہ کونے میں رو رہا۔ مولا علی آئے، سر پہ دست شفقت پھیرا، اما تودع امک یا حسین، حسین ماں سے وداع آخر نہیں کرو گے؟ کیا کروں گا ضرور بابا، مگر آپ جانتے ہیں مریم نے بندے کفن میں عیسیٰ کو بلایا تھا، میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں، جب تک ماں نہیں بلائے گی۔ آیت اللہ قزوینی نے لکھا انت و حنت و مدت یدیہا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے کربلا کے غریب۔ بے محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و ذریت الحسین، اللہم بحق جراحات فاطمہ، اللہم بحق جنین المقتول لفاطمہ، اللہم بحق ید الفاطمة المقتول، تقبل من هذا المجلس یا اللہ، تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کے شکستہ پہلو، یا ابا صالح من صدا بھی ذنب بے امام زمان، کہ بیا تعزیت مادر اتنا قبول کو۔ ہمارے ہاں اہل ایران کا یہ طریقہ ہے، جب فاطمیہ کی مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ آواز دیتے ہیں اے مہدی فاطمہ، اے مہدی فاطمہ۔ اللہ اکبر، میرے زمانے کے امام کا جملہ ہے جب بھی تم ہاتھ بلند کرو اللہ کو میری دادی فاطمہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، اللہ یہ واسطہ رد نہیں کرتا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے شکستہ پہلو فاطمہ کا۔ آج کی مجلس کو بانیان سے ہم سب سے قبول و منظور فرما، اس مجلس کو ہم سب کے لیے باعث نجات قرار دے۔ ادارہ جعفریہ میں جتنے مومنین مومنات نے آج کی مجلس سنی دیکھی ہے یا ٹیلی ویژن پر ویب کے ذریعے آن لائن جو سن دیکھ رہے ہیں، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ قاتلان فاطمہ سے، دشمنان فاطمہ سے ہمیں نفرت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ حق فاطمہ کو غصب کرنے والوں کے ویل وشر ہیں ان کو تہس نہس فرما۔ قاتلان فاطمہ کے تسلسل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ، ہر قسم کے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بی بی پاک کا، بی بی پاک کی قوم اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پہ پاکستان میں مصیبت عظمیٰ اور قیامت صغریٰ سے دوچار ہے۔ بی بی پاک اور ان کی خاندان کی قوم کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ شام کو آزاد فرما، یا اللہ عراق کو آزاد فرما، یا اللہ یمن کے حالات سدھار دے، یا اللہ بحرین کے حالات سدھار دے، یا اللہ افغانستان اور پاکستان کے حالات سدھار دے۔ یا اللہ جو لوگ ڈونر ہیں دہشت گردی کے ان کو نیست و نابود فرما۔ ادارہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بانیان، خدمت گزاران، ٹرسٹیز، ڈائریکٹرز، انتظامیہ، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ جو ادارے کے مرحوم ہو گئے ہیں بھائی بہن ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے بچوں اور بچیوں کے کردار کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے عقائد اور اپنے فروع دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی یا اللہ
کسی وجہ سے ڈیریل ہے، بی بی پاک کی آج کی منظور مجلس کے صدقے میں ان بچوں کو راہ راست پر لے آ۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کو انتقام خون حسین کی امام زمانہ کے پاب رکاب ہو کر توفیق خیر اور اپرچونٹی عنایت فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے ویل وشرز میں سے، آپ کی رعیت میں سے قرار دے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، منظورین کو شفایاب فرما۔ یا اللہ جو ورجینیا تک سے، پینسلوینیا تک سے تشریف لائے ہیں، واشنگٹن میری لینڈ سے، ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متوجہ زیارت ماتم حسین، ماتم حسین۔ بسم اللہ۔ حسین 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 زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے۔ زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے۔ زہرا تیری لحد پر غربت کی نہ سایہ نہ ردا ہے۔ غربت کی انتہا ہے، نہ زہرا چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے۔ زہرا تیری لحد پر غربت کی زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے، تیروں بھری کبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری کبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی۔ جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر غربت زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے،
دوپہر ڈھل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں دوپہر ڈھل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے زہرا تیری لحد پر غربت زہرا تیری لحد پر غربت کی زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے ہر لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے زہرا تیری لحد پر غربت زہرا تیری لحد پر غربت کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں غم ہے کیا یہ دلیل کم ہے اس کی کمر میں غم ہے اس کی کمر میں غم ہے کئی بار آسمان نے سجدہ ادا کیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت غربت کی انتہا ہے سن کر ہوا بھی روئی خود کربلا بھی روئی سن کر ہوا بھی روئی خود کربلا بھی روئی خود کربلا بھی روئی خاک راہ نجف میں جو مرثیہ پڑھا ہے زہرا تیری لحد پر غربت مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام
زوج علی سربلند فاطمہ عظیم و ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام رہا وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام رے کٹ رہا تھا فرق شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام رسانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام ہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ہر حسین تیرے نام ربی بھی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام ہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ہر حسین تیرے نام کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا کون اور محمد جری ہو گئے شہید تشنکام ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام ہر حسین تیرے نام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام ہر حسین تیرے
درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام۔ بی بی آپ پر ستم ہوئے، مر گئی پہ در کا غم لیے، آئے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام۔ اللهم صل حسین 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 حسین